السلام علیکم لسنرس. ناول نیم تیری گلیوں میں. اسکلم فروا خالد. کیا لڑکیاں ہیں یار. لگتا ہے حورے راستہ بھٹک کر ادھر آ گئی. منہا اور آئلہ ریسٹورنٹ میں تھیں جب ساتھ والی ٹیبل پر موجود چند اوباش لڑکوں کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تھی. آئلہ نے پلٹ کر جواب دینا چاہا تھا مگر منہا کے فوراً ہاتھ پکڑ لینے پر وہ رک گئی تھی. اگنور کرو انہیں، ایسے کمنٹس ہم فرسٹ ٹائم تو نہیں سن رہے. منہا نے لاپرواہ سے انداز میں کہتے ویٹر کو اشارہ کیا تھا. لیکن اگر اس کے بعد یہ لوگ کچھ بولے تو جو میں ان کے ساتھ کروں گی وہ تم بھی فرسٹ ٹائم نہیں دیکھو گی. آئلہ کے دانت پیسنے پر منہا مسکرا کر رہ گئی تھی. جس طرح وہ لڑکے کمنٹ بازی سے باز نہیں آ رہے تھے، منہا کو آئلہ کے ہاتھوں ان کی شامت آتی صاف نظر آ رہی تھی. مجھے فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے زیادہ ہاٹ کون ہے. ابھی اس لڑکی کا فکرہ پورا ہی نہیں ہوا تھا کہ آئلہ کی طرف سے پڑنے والے زوردار تھپڑ نے اس کے 14 دبک روشن کر دیے تھے. وہ کرسی سمیت الٹ کر فرش پر گرا تھا. سب لوگ حیران نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے. اس لڑکے کے باقی دو دوست بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے. یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پائے تھے. انہیں اس لڑکی سے اتنی ہمت کی بالکل بھی امید نہیں تھی. منہا آرام سے اپنی جگہ پہ بیٹھی ابھی بھی مسکرا رہی تھی. اس کے مطابق یہ لوگ اسی سلوک کے حقدار تھے. اب پتہ چل گیا کون زیادہ ہاٹ ہے. گھر میں اپنی ماں بہن کے درمیان اس بات کا فیصلہ کرنے میں تو زیادہ مشکل پیش آتی ہوگی، ہے نا؟ یو ایڈیٹ. اس تھپڑ کے بعد آئندہ کسی بھی لڑکی کو ایسی کوئی بھی بات کہنے سے پہلے ایک بار سوچو گے تو ضرور. آئلہ ایک زوردار ٹھوکر اس کی ٹیبل کو رسید کرتی واپس منہا کی جانب آ گئی تھی. ریسٹورنٹ کے سٹاف سمیت سب لوگ اس کی جرأت اور بولڈنس دیکھ کر حیران ہوئے تھے. وہ لڑکے خود منہ چھپاتے شرمندہ سے وہاں سے نکل گئے تھے. وہ تو پہلے بھی نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اس سے زیادہ تنگ کر چکے تھے مگر ایسا شدید رد عمل پہلے کبھی نہیں ملا تھا انہیں. ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے میر زیان حیدر نے بھی یہ سارا منظر دیکھا تھا. نیوی بلو کلر کے بے حد اسٹائلش سے ڈریس نے بنا دوپٹے کے بالوں کو کھلا چھوڑے بلا وجہ ہنگامہ کرتی تیکھے نخوش اور گلابی رنگت والی وہ حسین لڑکی میر زیان حیدر کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی. اتنے سال لندن جیسے آزاد ماحول میں رہنے کے باوجود اسے لڑکیوں میں اتنی بولڈنس بالکل پسند نہیں تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ کنزرویٹو مائنڈ تھا مگر اس کے مطابق لڑکیوں کا حسن ان کی شرم و حیا ہوتی ہے جس کی بنا صنف نازک میں کوئی چارم ہی نہیں رہتا. ہاں جی مل گیا سکون. اب منہا کے اشارے پر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی. منہا اس وقت بلیک اور ریڈ کمبینیشن کی ٹراؤزر شرٹ میں اپنی بلیک سلکی بالوں کو پونی ٹیل میں جکڑے کشش نکوش اور نازک اندام سی کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کرنے کی ساری خصوصیت رکھتی تھی. دیکھنے والے ان دونوں کو چاہنے کے باوجود بھی اگنور نہیں کر پاتے تھے. تو اور کیا، اتنے دنوں سے کوئی ہنگامہ نہیں کیا میں نے. ڈیڈ اور ان کی وائف بھی گھر پر نہیں ہے. اب مجھے اپنے اندر کی بھڑاس کسی پر تو نکالنی تھی نا. آئلہ مسکراتے بالکل نارمل ہو چکی تھی جیسے ابھی چند منٹ پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو. آئلہ مجھے تو دنیا کے اس مسکین ترین انسان کے بارے میں سوچ کر افسوس ہو رہا ہے جس بیچارے کی تم سے شادی ہوگی. اس نے تو 2 دن کے اندر اندر بھاگ جانا ہے. منہا کی بات پر آئلہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی تھی. ایسا تو تب ہوگا نا جب مجھے کوئی پسند آئے، میرے ٹائپ کا کوئی بندہ ملے مجھے، اور جہاں تک میرا خیال ہے ایسا ناممکن ہی ہے. آئلہ سن گلاسز آنکھوں پر چڑھاتے بولی. اکرام انکل اور ان کی وائف نے کب واپس آنا ہے؟ کافی لمبا ٹرپ نہیں ہو گیا ان کا اس بار کا؟ آئلہ کے چہرے کا رنگ ان دونوں کا ذکر سنتے بگڑا تھا. آ جانا ہے واپس شاید، مگر میں تو چاہتی ہوں نہ ہی آئیں. اچھے بھلے سکون سے گزر رہے ہیں دن میرے ان کے بغیر. آئلہ ہمیشہ کی طرح نخوت سے ان دونوں کی بات کرتے بولی. منہا کا اسی ٹائم موبائل بجا تھا. دوسری جانب سے جو بات کہی گئی تھی منہا خوشی سے کھل اٹھی تھی. آئلہ پاپا جانی کی کال آئی تھی. وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں اور مجھے میرا اتنا شاندار رزلٹ آنے کی خوشی میں ڈنر دے رہے ہیں. آئی ایم سو ہیپی. اوکے کل ملاقات ہوتی ہے تم سے. منہا کی خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی. آئلہ سے ملتی وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی. آئلہ دل سے اس کے خوش رہنے کی دعا کرتی ایک حسرت بھری گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی. ایک اس کے ڈیڈ تھے جو اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ٹرپ انجوائے کرتے شاید یہ بھی بھول چکے تھے کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے. جیسے باقی ہر چیز ان دونوں دوستوں کے پاس وافر مقدار میں تھی وہی رشتوں کے معاملے میں وہ بہت ہی غریب تھی. منہا کی کل کائنات اس کے پاپا جانی تھے جن سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی. آئلہ نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا
اکرام صاحب اور فاخرہ بیگم کی باتوں اور مسکرانے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، جنہیں وہ یکسر نظر انداز کرتے اپنی روم کی جانب پڑی تھی۔ عائلہ، ادھر آؤ۔ اکرام صاحب کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ ان کی آواز نے سیڑھیوں کی جانب بڑھتے اس کے قدم وہیں روک دیے تھے۔ میں تھک چکی ہوں، مجھے آرام کرنا ہے۔ عائلہ اپنی جگہ پر ہی ٹکی بنا رخ موڑے ہر دھڑم لہجے میں بولی، پورا دن آوارہ گردی کے بعد تھکنا ہی ہے نا؟ ہر جگہ اپنے باپ کا پیسہ ایسے برباد کرتی پھر رہی ہے جیسے حرام کی کمائی ہو۔ عائلہ کا انداز فاخرہ بیگم کو اندر تک جلا گیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، میں تم جیسی عورت کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتی، اس لیے میرے بارے میں بکواس کرنے کی کوشش مت کرنا۔ عائلہ تیش میں آتے فاخرہ بیگم کے قریب آ کر انگلی اٹھا کر انہیں وارن کرتے بولی، عائلہ، تمہاری بد زبانی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ عائلہ کے اتنے سخت الفاظ پر اکرام صاحب اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پائے تھے۔ ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور عائلہ کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ عائلہ کتنے ہی لمحے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے سکتے کے عالم میں اپنے ڈیڈ کی جانب دیکھ رہی تھی، جنہوں نے آج تک کبھی بھی اسے ایک باپ ہونے کا مان نہیں بخشا تھا، ہمیشہ اس عورت کے آگے ذلیل ہی کیا تھا۔ ایک اسی بات کی کسر رہ گئی تھی آپ کی جانب سے، آج آپ نے وہ بھی پوری کر دی ہے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی کہ آپ نے اس عورت کی خاطر مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ عائلہ آنکھوں میں آنسو بے دردی سے رگڑتے دکھ بھری نظروں سے اکرام صاحب کی جانب دیکھتی وہاں سے نکل گئی۔ اس بار اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ اکرام صاحب کو ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ انہیں شاہد، کیا اپڈیٹس ہیں؟ شہباز خان ریسٹورنٹ میں پہنچ چکا ہے یا نہیں؟ ایس پی شام ڈرائیونگ کے دوران کان میں لگی ڈیوائس کے ذریعے اپنے ماتحت سے مخاطب تھا، جسے اس نے اس وقت ایک بہت اہم کام پر لگا رکھا تھا اور خود بھی اب اس تک پہنچنے ہی والا تھا۔ یس سر، ہمارا ٹارگٹ پہنچ چکا ہے، مگر ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ شاید اپنے 2 اہلکاروں کے ساتھ شہباز خان پر نشانہ باندھے ہوئے تھا، مگر ایس پی شام کے پہنچنے سے پہلے وہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتا تھا۔ کیسی پرابلم؟ شام کی کشادہ پیشانی پر سلوٹوں کا جال ابھرا تھا۔ سر، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی موجود ہے جو شاید اس کی بیٹی ہے۔ وہ شہباز خان کے سامنے اس طرح بیٹھی ہے کہ اس کے بالکل آگے موجود ہے۔ ہم اگر شہباز خان پر فائر کرتے ہیں تو اس لڑکی کو بھی نقصان پہنچنے کے پورے چانسز ہیں۔ شاہد ہر طرح سے ٹرائی کر چکا تھا، لیکن وہ لڑکی بالکل سامنے آ رہی تھی۔ میں بس پہنچنے والا ہوں، میرے آنے تک کچھ مت کرنا۔ مگر جو بھی ہے، آج بہت دنوں بعد ہمیں شہباز خان کو اس کی اوقات یاد دلانے کا موقع ملا ہے۔ آج اسے ہر حال میں بتانا ہوگا کہ ہم اس کے کتنے قریب پہنچ چکے ہیں، اور یہ جاننے کے بعد ہر بڑاہٹ میں جو غلطیاں کرے گا وہ ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہوں گی۔ ایس پی شام گردیزی کے لہجے میں شہباز خان کے لیے نفرت ہی نفرت تھی، جس نے پورے ملک میں نہ صرف دہشت گردی پھیلا رکھی تھی بلکہ بہت سے لوگوں کی کڈنیپنگ اور ڈکیتی جیسی وارداتوں میں بھی ملوث تھا۔ ایس پی شام اس کے خلاف بہت سے ثبوت اکٹھے کر چکا تھا، مگر وہ اتنے زیادہ بھی نہیں تھے کہ شہباز جیسے شخص پر ہاتھ ڈالا جائے، اسی لیے اسے بھی تھوڑی سی محنت مزید کرنی تھی۔ تو بھیس بدل کر ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شخص یہاں اپنی بیٹی کے ساتھ موجود ہے، لیکن اسے کیا لگا تھا اتنی آسانی سے ہمیں بیوقوف بنا لے گا؟ شام نے شاہد کو ہٹا کر جگہ سنبھالتے گن کا فوکس شہباز خان پر سیٹ کیا تھا، مگر شہباز خان کے سامنے بیٹھی لڑکی جس کی شام کی جانب بیک تھی، وہ اس کے کام میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ وہ جس طرح بیٹھی تھی، اس کے ذرا سے ہلنے پر نشانہ چوک کر اسے گولی لگ سکتی تھی، لیکن شام کسی بے گناہ کو کسی صورت نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اسے اس لڑکی کا وہاں سے ہٹنے کا انتظار کرنا تھا، مگر ایک لمحے کے لیے وہ وہاں سے ہٹے تو شام اپنا کام پورا کر سکے۔ یہ بے وقوف لڑکی تو ایک ہی جگہ جم کر رہ گئی ہے، لگتا ہے اپنے باپ کے حصے کی گولی کھانے کا بہت شوق ہو رہا ہے اسے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی اس لڑکی کو ڈھیٹ بن کر وہیں بیٹھا دیکھ ایس پی شام اب کوفت کا شکار ہونے لگے تھے۔ سر، ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ لڑکی یہاں سے پہلے اٹھے گی، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ شاہد نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ میں سوچ چکا ہوں، مجھے اب کیا کرنا ہے۔ ایس پی شام نے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کرتے مہم لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں شہباز خان پر ٹکی ہوئی تھی۔ شہباز خان، کیسے ہو؟ کیسا چل رہا ہے تمہارا ڈنر؟ کہیں میں نے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا تمہیں؟ فون اٹینڈ کرتے ہی شہباز خان کو جو بات سننے کو ملی تھی، وہ ایک لمحے کے لیے تو اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا۔ کون ہو تم؟
घबराहट और बौखलाहट में इर्द गिर्द देखते उसने अपनी नम आलूद पेशानी को मसला था। इसी डर की वजह से तो उसने आज पूरा रेस्टोरेंट ही बुक करवा लिया था। उसकी लाडली बेटी मिन्हा की जिद थी कि उसे ट्रीट में अपने पापा जाने के साथ डिनर करना था, और वो भी घर से बाहर। तुम्हारी मौत। इस वक्त तुम और तुम्हारी बेटी मेरे निशाने पर हो। अगर चाहूँ तो इसी वक्त तुम दोनों को ख़त्म कर सकता हूँ, मगर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ कि तुम खुद अपने तमाम जुर्मों का एतराफ़ करते खुद को पुलिस के हवाले कर दो, वरना उसके बाद जो मैं करूँगा वो तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। यहीं से अंदाज़ा लगा लो मेरी पहुँच का और पावर का कि तुम्हारे इतने छुपने के बावजूद भी आराम से तुम्हारे सर पर मौजूद हूँ। एसपी हशाम की बातें सुनते शहबाज खान का रंग जर्द पड़ा था। उसे डर था तो सिर्फ अपनी बेटी मिन्हा के हवाले से, जो मासूम और बेगुनाह होते हुए सिर्फ उसकी वजह से आज खतरे में थी। अगर वह यहाँ अकेला होता तो कभी इतनी खौफजदा ना होता। देखो, मेरी बेटी का इस सब में कोई कसूर नहीं है, उसे तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। शहबाज खान मिन्हा के सामने ही चेयर पर बैठा और मुंह पर हाथ रखे निहायत कम आवाज में बोल रहा था। हशाम ने उसे किसी किस्म की हरकत से मना किया था। शहबाज खान नहीं चाहता था मिन्हा के सामने ज़रा सा भी खून खराबा हो, इसलिए वो उसकी बात मानने पर मजबूर था। उसने हमेशा मिन्हा को सब लोगों से छुपा कर ही रखा था ताकि उसके दुश्मन मिन्हा को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके। बाबा जानी, आप फिर मोबाइल में बिजी हो गए। ये टाइम सिर्फ मेरा है, तो इस मोबाइल को बंद करें और मेरी बात सुनें। शहबाज खान से बात करते हशाम के गानों से एक बहुत ही धीमी मुतरन्नम से नस्वानी आवाज़ टकराई थी। हशाम की निगाहें सामने की जानिब ही टिकी हुई थी, जहां से अब वो लड़की शहबाज खान का बाजू थामे बाहर की जानिब बढ़ रही थी। बेबी पिंक कलर के नफीस नगों से सजे पैरों तक आते नेट के फ्रॉक में वो नाजुक सी परी ही लग रही थी, जिसके चेहरे का गुलाबीपन और सियाह चमकते बालों की नरमाहटें हशाम दूर से ही महसूस कर सकता था। एक सेकंड के अंदर एसपी हशाम ने उस परी पेकर से नजरें हटाते सख्त तासुरात के साथ शहबाज खान की जानिब देखा, जो अपनी बेटी के गिर्द गैर महसूस अंदाज में बाजू फैलाए उसे अपने हिसार में लेते प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते तेज कदमों से बाहर की जानिब बढ़ रहा था। शहबाज खान दूसरों की औलाद छीनते हुए, उन्हें मौत के घाट उतारते हुए ये बात भूल गए थे कि तुम्हारी भी एक बेटी है जिसे तुम्हारे किए का भुगतान भी भरना पड़ सकता है। एसपी हशाम गर्देजी के लहजे में शहबाज खान जैसे दरिंदे को ख़त्म करने का आज़म वाज़ेह था, जिसे अब वो किसी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं था। हशाम भाई का बर्थडे आ रहा है, कुछ अच्छा सा प्लान करना होगा। वो हम सब के लिए कितना कुछ करते हैं, इस बार हम भी उन्हें ज़बरदस्त सा सरप्राइज़ देंगे। वैसे भी इस बार तो ज़यान भाई भी हैं और ज़्यादा मज़ा आएगा। सोया लाउंज में बराजमान यंग पार्टी को मुखातिब करते हुए एक्साइटमेंट से बोली, वाह जोया, जिंदगी में पहली बार कोई ढंग की बात की है तुमने। आइडिया तो बहुत अच्छा है। वासे ने जोया का मजाक बनाने के साथ साथ उसकी बात की तायीद भी की थी। मैं हमेशा ही ऐसी बातें करती हूँ, मगर तुम्हारे इस भेजे में घुसती नहीं है। जोया ने उसे मुंह चढ़ाया था। अच्छा बस बस, अब तुम दोनों भी शुरू मत हो जाना। हम बाकी कुछ दिन ही हैं हमारे पास, कुछ अच्छा सा प्लान करना होगा। रमशा ने उन दोनों को टोकते चोंचे लड़ाने से बाज रखा था। सब लोग जोरों शोर से हशाम को सरप्राइज देने के बारे में डिस्कस करने लगे थे। वहीं बैठी फायका हशाम को एक खूबसूरत सा गिफ्ट देने के बारे में सोचते मुस्कुरा कर रह गई थी। यह अकेले अकेले किस खुशी में मुस्कुराया जा रहा है? हमें भी तो पता चले हशाम भाई को क्या स्पेशल गिफ्ट देने के बारे में सोचा जा रहा है। फायका को मुस्कुराते देख सबा छेड़ने से बाज नहीं आई थी। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबको अपनी जानिब मुतवज्जा होते देख फायका बड़बड़ाते हुए बोली, क्योंकि इन शैतानों की टोली के सामने बात कहना अपनी शामत बुलाने के मुतरादिफ था। सब लड़कियों को दूसरी जानिब मुतवज्जा देख तैमूर ने पॉकेट में से आर्टिफिशियल छिपकली निकालकर अपने सामने बैठी बिस्मा के पाँव के पास रख दी। बिस्मा, ये देखो तुम्हारे पाँव में क्या है? तैमूर के बस इतना कहने की देर थी, पूरा लाउंज चीखों से गूंज उठा था। सब लड़कियां जिस तरह डर के मारे उछल उछल कर अपने कपड़े झाड़ रही थीं, वहां मौजूद तैमूर, वास्या और एहतशाम, अपनी हंसी उनसे रोकना मुश्किल हो गया था। यार, तुम लड़कियों का क्या बनेगा? एक बेजान सी चीज से कोई इतना डर सकता है? तैमूर ने हंस हंस कर दोहरे होते हुए दूर फेंकी गई छिपकली को उठाकर उनके सामने किया था, जिसे देख वो सब लड़कियां अपना इस तरह बेवकूफ़ बनाए जाने पर खूनख्वार नजरों से उसे घूरती मारने को लपकी थी। अब की बात चीखें गूंजने की बारी तैमूर की थी,
کیونکہ وہ اس سب پر حملہ آور ہو چکی تھی۔ یہ منظر گردیزی ولا کا تھا جہاں ہر طرف خوشیوں کا ڈیرا تھا۔ اس گھر میں رشتوں کے لیے پیار محبت سب کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ سلمان گردیزی 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی امبر، اس کے بعد احتشام اور سب سے چھوٹی زویا۔ سلمان صاحب کے بعد بلقیس بیگم تھیں جن کی شادی حیدر لغاری سے ہوئی تھی۔ بلقیس بیگم کی کچھ سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، میر زیان لغاری۔ تیسرے نمبر پر حمدان گردیزی تھے جن کا بڑا بیٹا حشام گردیزی اور اس سے چھوٹی رمشا تھی۔ زاہد گردیزی بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے 4 بچے تھے، ولید، تیمور، صبا اور بسمہ۔ ولید اور امبر کی 2 سال پہلے شادی ہو چکی تھی اور ایک بہت پیاری سی بیٹی لائبہ تھی۔ آخری نمبر پر سائرہ بیگم تھی جن کی شادی طاہر احمد سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، واسع اور فائقہ۔ بڑوں کی رضامندی سے حشام اور فائقہ کی بات طے ہو چکی تھی۔ حشام کی جانب سے تو فائقہ کو کبھی کوئی رسپانس نہیں ملا تھا، مگر فائقہ دل ہی دل میں اسے بہت پسند کرتی تھی۔ لیکن حشام کے ریزرو سے انداز کو دیکھتے وہ کبھی اس سے اس بارے میں بات کرنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ سلمان صاحب نے سب بہن بھائیوں کو بہت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ وہ ان سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے جن کا ہر فیصلہ بنا چوں چرا کے ماننا خاندان کے ہر فرد پر جائز تھا۔ اس لیے گردیزی ولا ان سب کے لیے جنت سے کم نہیں تھا۔ منہا چینج کر کے سونے کی تیاریوں میں تھی جب اسے عائلہ کی میٹ کی جانب سے میسج موصول ہوا تھا، جسے پڑھتے ہی منہا بغیر اپنے حلیے کی پرواہ کیے پریشان سے بیڈ پر رکھی شال اٹھاتے باہر کی جانب پڑی تھی اور ساتھ ہی عائلہ کی میٹ کو کال کر کے اسے عائلہ کے ڈرائیور سے ایڈریس پوچھنے کا کہا تھا، جس کے مطابق عائلہ اس وقت کسی پارٹی کلب میں موجود تھی۔ منہا ڈرائیور کو وہاں جانے کی ہدایت دیتی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ جب بھی عائلہ غصے اور ڈپریشن میں ہوتی تھی وہ اپنے حواس کھو بیٹھتی تھی۔ منہا ہی اسے ہر حال میں سنبھالتی تھی، کبھی بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اس لیے ابھی بھی وہ جلد از جلد عائلہ کے پاس پہنچنا چاہتی تھی، کیونکہ جس کلب کا نام اسے بتایا گیا تھا وہ کافی بدنام تھا۔ گاڑی کے رکتے ہی منہا باہر نکلنے لگی، مگر اندر سے پولیس اہلکاروں کو نکلتا دیکھ منہا کا دل عائلہ کے حوالے سے بے چین ہوا۔ منہا چینج کر کے سونے کی تیاریوں میں تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے اس کلب میں ریڈ کرتے یہاں موجود نشے میں تمام لوگوں کو گرفتار کر چکا تھا۔ وہ پولیس سے نظر بچاتی اندر کی جانب بڑھی تھی، لیکن کچھ فاصلے پر کھڑے ایس پی حشام گردیزی کی نظروں سے وہ بچ نہیں سکی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے اس کلب میں ریڈ کرتے یہاں موجود نشے میں تمام لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ حشام کے اشارے پر ایک لیڈی کانسٹیبل منہا کو روکنے اس کی جانب پڑی تھی، مگر منہا ایک بار اندر جانے پر بزد تھی اور عائلہ کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ دیکھو بی بی، یہاں سے سب لوگوں کو تھانے لے جایا جا چکا ہے، جس کے بارے میں بھی معلوم کرنا ہے وہاں جاؤ، ہمارا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیڈی کانسٹیبل منہا کو باہر کی جانب دھکا دیتے بولی، جس پر پیچھے کی جانب ہوتے منہا لڑکھڑائی تھی۔ اسی لمحے حشام کی نظر منہا کی جانب اٹھی تھی۔ بلیک نائٹ ڈریس کے اوپر بلیک کلر کی بڑی سی شال کندھوں کے گرد لپیٹے وہ حشام کو آشام کا منظر یاد کروا گئی تھی۔ حشام غصے سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیا پرابلم ہے؟ حشام منہا کی جانب کھڑی تیوروں سے دیکھتا لیڈی کانسٹیبل سے مخاطب ہوا تھا۔ سر، یہ لڑکی اندر جانے کی ضد کر رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کی دوست اندر تھی، اب پتہ نہیں وہ دوست لڑکی ہے یا لڑکا، جس کی وجہ سے یہ اتنا بے چین ہو رہی ہے۔ لیڈی کانسٹیبل کی بات پر منہا کا صبر ختم ہوا تھا۔ دیکھیے، میں بہت عزت سے بات کر رہی ہوں آپ سے، اور آپ کچھ بھی بولے جا رہی ہیں۔ منہا بہت ہی نرم دل اور دھیمے مزاج کی مالک تھی۔ اسے لڑنا جھگڑنا، یہاں تک کہ اونچی آواز میں بات کرنا بھی پسند نہیں تھا۔ عائلہ اور منہا بہت گہری دوستی تھی، مگر ان دونوں کی شخصیت میں بہت تضاد تھا۔ اگر وہ کبھی غصے میں بھی مخاطب ہوتی تھی تو سامنے والے کو ایسا لگتا تھا کہ وہ معمول کے مطابق بات کر رہی ہے۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اپنی طرف سے اس نے لیڈی کانسٹیبل کو غصے سے جواب دیا تھا، مگر اس کی پیاری سی سریلی آواز اور منفرد لہجے نے جہاں شام کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا، وہیں لیڈی کانسٹیبل بھی اسے مزید کچھ سخت الفاظ کہنے سے رک گئی تھی۔ سر، میری فرینڈ غلط لڑکی بالکل بھی نہیں ہے، بس کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، اس لیے وہ آج یہاں آ گئی۔ پلیز ایک بار مجھے اس سے ملوا دیں۔ منہا حشام کی جانب مڑتی لہجے میں نرمی لاتے ہوئے بولی۔
بلیک شال میں اس نے اپنے دل نشین سراپے کو چھپا رکھا تھا۔ باریک شفون کی سلیو لیس میں اس کی دودیا بازو اپنی جھلک دکھا رہے تھے، جنہیں چھپانے کی وہ حتی الامکان کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنے گھنے سیاہ بال کیچڑ میں مکید کر کے جوڑے کی شکل میں باندھے تھے، جسے کچھ شرعی لٹیں نکل کر اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ بات کرنے کے دوران منہا بار بار بہت ہی نزاکت سے ان کو ہٹا کر کانوں کے پیچھے اڑستی، مگر وہ پھر پسل کر باہر آ جاتی۔ اگر سامنے کھڑا شخص حشام گردیزی نہ ہوتا تو ضرور اس جان لیوا منظر میں ڈوب جاتا، مگر وہ ایسوی حشام گردیزی تھا جس کے مطابق اسے فتح کرنا، اس کے دل تک رسائی حاصل کرنا شاید کسی کے بس میں نہیں تھا۔ ایک نظر کے بعد حشام نے دوبارہ اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اس جگہ پر شریف لوگ بھول کر بھی نہیں آتے۔ پکڑے جانے کے بعد ہر کوئی یہی کہتا ہے، آدھے گھنٹے تک سب لوگوں کو پولیس اسٹیشن پہنچا دیا جائے گا، وہیں آ کر اپنی فرینڈ سے مل لیجیے گا۔ ہمارے پاس اتنا فارغ وقت نہیں کہ یہاں روڈ پر کھڑے ہو کر ملاقاتیں کرواتے پھریں۔ حشام کھردرے لہجے میں کہتا، آنکھوں کو بلیک گوگل سے کور کرتا، بنا اسے مزید کچھ بولنے کا موقع دیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ منہا اس کے ٹکے سے جواب اور سخت لہجے پر اس کی چوڑی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ اف، یہ لوگ آئلہ کو پولیس اسٹیشن لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی۔ اگر انکل یا آنٹی کو پتہ چلا تو ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ منہا پریشانی کی حالت میں سر پکڑ کر وہیں کھڑی تھی جب پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ السلام علیکم بابا۔ زیان ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے باواز بلند حیدر لغاری کو سلام کرتے بولا، جو ٹیبل پر اپنے سامنے کچھ تصویریں پھیلائے بیٹھے تھے۔ زیان کو مسکرا کر جواب دیتے انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ بابا، اس کا مطلب آپ میری بات مان گئے اور اپنے لیے لڑکیاں پسند کر رہے ہیں؟ زیان ان کے سامنے پڑی لڑکیوں کی تصویروں کو دیکھتے شرارتی لہجے میں بولا، جس پر حیدر صاحب نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ پر خردار، بات بدلنے کی کوشش مت کرو، یہ سب بہت ہی اچھے گھرانے کی لڑکیاں ہیں، میں نے ذکیہ بھی سے کہہ کر منگوائی ہیں۔ یہ لوگ دیکھو انہیں، اور مجھے جلد از جلد تمہارا کوئی فائنل فیصلہ چاہیے۔ میں اب مزید اپنا گھر اس طرح سونا نہیں کر سکتا، مجھے بہو اور پوتے پوتیاں چاہیے۔ حیدر صاحب کی سنجیدہ لہجے پر پوری پلاننگ بتانے پر ذہان اپنی بے ساختہ عمر ڈالنے والی مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا۔ یعنی کہ میری آزادی ختم کرنے کی پوری تیاری کر چکے ہیں آپ؟ ان کے ہاتھ سے تصویریں پکڑتے زیان مسکراتے ہوئے بولا، جی بالکل، اب مزید تمہاری ایک نہیں چلے گی۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اور اگر نہیں ہے تو ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرو۔ زیان کو تصویر دیکھ کر منہ چڑھانے پر حیدر صاحب اپنی بات پر زور دیتے بولے، بابا ان میں سے کوئی بھی لڑکی میرے ٹائپ کی نہیں ہے، آپ اچھے سے جانتے ہیں مجھے یہ اتنی ماڈرن اور آزاد خیال لڑکیاں نہیں پسند۔ زیان کی ہمیشہ کی طرح آج بھی وہی رٹ تھی۔ حیدر صاحب نے اپنے بے حد وجیح شاندار پرسنالٹی کے مالک لاڈلے بیٹے کی جانب دیکھا تھا، جو ہر معاملے میں ان کا فرما بردار رہا تھا، مگر اس معاملے میں ایک ہی ضد پر اڑ چکا تھا۔ اور اگر تمہیں اپنے ٹائپ کی لڑکی کبھی ملی ہی نہیں تو؟ حیدر صاحب آج اس سے ہر بات کلیئر کرنے کے موڈ میں تھے۔ تو آپ مجھے 2 منتھ کا ٹائم دے دیں، اس کے بعد آپ جس لڑکی سے کہیں گے میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ زین کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں حامی بھرنی ہی پڑی تھی کہ چلو وہ شادی کرنے کے لیے تیار تو ہوا۔ زیان بیٹا، کل سعود صاحب کی طرف کوئی پارٹی ہے، میری کچھ اور مصروفیات ہیں تو تم وہ اٹینڈ کر لینا۔ انہوں نے بہت اصرار کیا ہے شرکت کرنے کے لیے۔ کافی دیر بعد زیان کو اٹھتا دیکھ حیدر صاحب نے اسے ہدایت دی تھی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زیان ابھی کچھ سال شادی کرنے کے حق میں نہیں تھا، مگر وہ حیدر صاحب کی خواہش کو بھی نہیں ٹال سکتا تھا، جو اپنے گھر کو ہنستا بستا آزاد دیکھنا چاہتے تھے، جو گھر میں بہو کے آنے سے ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ اس لیے ناچار زیان کو ان کی ماننی ہی پڑی تھی۔ تم کہاں تھی؟ بدتمیز لڑکی، میری جان نکال کر رکھ دی تھی تم نے۔ منہا جیسے ہی پلٹی، اپنے بالکل پیچھے آئلہ کو کھڑے دیکھ وہ حیرانی اور خوشی سے چیخ پڑی تھی۔ اس نے ایک تھپڑ آئلہ کے بازو پر زد کرتے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ آئلہ اس کی اتنی فکر اور پریشانی پر مسکرا دی تھی اور جواب میں اس کی گرد اپنا بازو پھیلا دیا تھا۔ پوری دنیا میں ایک یہی خالص رشتہ تو تھا اس کے پاس، جو ہر طرح کی لالچ اور غرض سے پاک تھا، جس کے لیے وہ بہت اہم تھی۔
पुलिस वालों ने तुम्हें अरेस्ट कर लिया था ना, फिर तुम यहाँ कैसे? कहीं भाग कर तो नहीं आई? मिन्हा के मशकूक अंदाज पर आयला मुस्कुराए बिना न रह सकी। नहीं, मैं अरेस्ट हुई ही नहीं। इन लोगों के आने से पहले ही मैं यहाँ से निकल गई थी। अभी रज़िया के बताने पर दोबारा तुम्हारे पीछे आई हूँ। आयला के जवाब पर मिन्हा ने नरूठे लहजे में उसकी जानिब देखा था। तुमने प्रॉमिस किया था ना मुझसे ऐसी जगहों पर नहीं जाओगी, फिर क्यों आई यहाँ? तुम अगर परेशान थी तो तुम मेरे पास भी आ सकती थी या मुझे अपने पास बुला लेती। क्या तुमने फिर ड्रिंक भी की है? मिन्हा के फिक्रमंद अंदाज पर आयला को उस पर टूट कर प्यार आया, जो बिना किसी बात की परवाह किए रात के वक्त सिर्फ उसकी खातिर यहाँ पहुँच गई थी। कसम ले लो, हाथ भी नहीं लगाया मैंने ड्रिंक को, और इस टाइम मैं इतने गुस्से में थी कि कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन जैसे ही मुझे एहसास हुआ मैं फौरन यहाँ से निकल आई। आखिरी बार माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वैसे ये पुलिस वाला क्या कह रहा था तुम्हें? गाड़ी की जानिब बढ़ते आयला ने पूछा। कितने अजीब होते हैं ये पुलिस वाले, अल्लाह बचाए इनसे। मुझे तो लगता था कि बिलावजह उनके बारे में मशहूर होता है कि ये सड़ियल है, मगर आज मुझे मिलकर यकीन हो गया। आराम से किसी बात का जवाब देते तो लगता है जैसे एक गुनाह मिलेगा इन्हें। मिन्हा एसपी हशाम का अंदाज याद करते हुए झरझरी लेते बोली। मतलब वो पुलिस वाला तुम्हें अच्छा खासा सुना गया? आयला मिन्हा की उतरी शक्ल देखकर अंदाजा लगाते बोली। कुछ ऐसा ही है। बाकी सब तो फिर भी, मगर उसका अंदाज बहुत बुरा था। बात तो ऐसे कर रहा था जैसे मैं उसकी कोई मुजरिम हूँ। मिन्हा को हमेशा उसके बाबा ने बहुत प्यार से रखा था, इसलिए उसे ऐसे लहजों की आदत नहीं थी। तो फिर क्यों ना उस पुलिस वाले को सबक सिखाया जाए? आयला ने गाड़ी पुलिस स्टेशन वाले रोड पर डाल दी। आयला, पागल हो गई हो? वापस मोड़ो गाड़ी। वैसे ही बहुत रात हो गई है, वो कोई आम बंदा नहीं है, पुलिस ऑफिसर है। अगर पकड़े गए तो उसने सीधा हवालात में बंद कर देना है। मिन्हा आयला के अंदाज पर घबराते हुए बोली। मगर वो आयला ही क्या जो किसी की बात सुन ले? आयला को अपनी बात ना मानते देख मिन्हा खामोशी से बैठ गई थी। चलो बाहर। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मिन्हा के बहुत मना करने के बावजूद भी आयला उसे साथ घसीट लाई थी। तुम क्या करने वाली हो? मिन्हा के पूछने पर हशाम की शानदार गाड़ी पर टिकी आयला की नज़र शरारत से चमकी थी। एसपी साहब अकड़ी हुई गर्दन के साथ निकल कर गए हैं ना इस गाड़ी से, अब बताते हैं उसे। आयला मिन्हा का हाथ पकड़कर उसे झुकने का इशारा करते गाड़ियों के पीछे से हुई। हशाम की गाड़ी तक आई। आयला की बच्ची, आज तो पक्का मरवाने का इरादा है तुम्हारा। पुलिस वाले की चोरी करने लगी हो तुम। आयला को हाथ में पकड़े थैले से औजार निकालकर हशाम की गाड़ी के टायर की जाने बढ़ता देखकर मिन्हा डरते हुए बोली। अगर इसी तरह डरने के बजाय तो मेरी मदद करो तो हमारा काम जल्दी हो सकता है। आयला की पुकार पर मिन्हा ना चाहते हुए भी उसके पास हुई थी। ओह शिट, कॉल भी अभी आनी है। आयला गाड़ी का टायर खोल रही थी जब उसका फोन बज पड़ा। मिन्हा को टायर निकालने का तरीका बताते वो कॉल अटेंड करने एक जानिब चली गई। कॉल अर्जेंट थी, इसलिए ना चाहने के बावजूद भी वो इग्नोर नहीं कर सकती थी। किस मुसीबत में डाल गई है मुझे? मिन्हा को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि उसे कैसे खोले, और अकेले रह जाने पर डर मजीद बढ़ गया था। अपने पीछे कदमों की आवाज़ महसूस करते उसकी जान में जान आई थी। आयला, रेंज पकड़ाओ मुझे, टायर बस खुलने ही वाला। मिन्हा ने हल्का सा सर मोड़ते आयला से रेंज मांगा था, मगर पीछे आयला की जगह किसी और का खड़ा देख उसका सर वहीं साकत हो गया था। एसपी हशाम चेहरे पर पथरीले तासुरात सजाए, सीने पर हाथ बांधे खामोशी से उसकी हरकत मुलाहिजा कर रहा था, जो बड़ी ही दीदा दलीले से उसके सामने खड़ा उसी की गाड़ी का टायर निकाल रही थी। मिन्हा बिना पलटे हाथ में पकड़े औजार वहीं फेंकते हुए खड़ी हुई थी। वो पहले कभी आयला के ऐसे कारनामों में शरीक नहीं होती थी, आज पहली बार ही हुई थी और पकड़ी गई थी। आप मेरी जानिब देखना पसंद करेंगी? हशाम का खुशमगी लहजा सुनते मिन्हा के तो पसीने छूट गए थे। गाड़ी के साथ लगे लगे वो हशाम की जानिब पलटी थी। पिछले चंद घंटों में इस लड़की से हशाम का अब तीसरी बार सामना हो रहा था, और हर बार सिचुएशन अजीब से अजीब तर थी, जिसने अब हशाम गदीजी को अच्छा खासा तपा दिया था। शर्मिंदगी और खजालत के मारे मिन्हा का गुलाबी चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। वो दिल में मान चुकी थी कि इस पुलिस ऑफिसर के हाथों उसका बचना अब मुश्किल था। लेट नाइट क्लब जाना, दूसरों की गाड़ी के टायर चुराना, इसके अलावा और क्या क्या करती हो तुम? हशाम ने तेज नसों से उसे घूरते कदम आगे बढ़ाए थे। मिन्हा ने पीछे होना चाहा, मगर ऐन पीछे गाड़ी होने की वजह से वो हिल भी नहीं पाई थी।
یہ سب کیا اور کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ اپنے کان کے بالکل قریب حشام کی آواز سنتے منہا نے آنکھیں موند لی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ چاہے جیسی بھی صورتحال وہ ہمیشہ سچ ہی بولتی تھی، اور اب بھی یہی ہوا تھا۔ وہ آپ نے جس طرح مجھے کچھ ٹائم پہلے مجھ سے بات کی، وہ مجھے اور میری فرینڈ کو بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ اس لیے آپ سے بدلہ لینے کے لیے ہم نے یہ کرنے کو سوچا، پر آئی ایم ریئلی سوری۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی غلط انٹینشن نہیں تھی۔ حشام کی پرسنالٹی ویسے ہی بہت رعبدار تھی، اوپر سے وردی میں ملبوس وہ چہرے پر سخت تاثرات سجایا اس کی جان نکالے ہوئے تھا۔ منہا کے رٹو طوطے کی طرح بات بتانے پر حشام کچھ لمحوں کے لیے اس کی معصومیت یا بے وقوفی پر اسے دیکھ کر رہ گیا تھا، مگر اتنی آسانی سے معاف کرنا بھی حشام گردیزی کی عادت نہیں تھی۔ لیکن میں نے تو تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اور تمہاری طرف سے تو ویسے بھی میرا ایک حساب نکلتا ہے۔ حشام سپاٹ سے انداز میں گاڑی پر بازو ٹکائے پہلے سے خوفزدہ منہا کو مزید ڈراتے بولا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے واضح تھے۔ کیا مطلب؟ میں تو آج فرسٹ ٹائم ہی ملی ہوں آپ سے، کچھ نہیں جانتی آپ کے بارے میں۔ منہا کو حشام کی چپتی نظر بہت زیادہ کنفیوز کر رہی تھی، جنہیں وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس سے پہلے کہ حشام اسے اس کی بات کا جواب دیتا، اس کا موبائل بج اٹھا۔ سر شہباز خان کے خاص رفیق نیازی دوست، جس سے ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کا جھگڑا ہوا تھا، اس نے تھانے پر حملہ کر دیا ہے، مگر ہمارے آدمیوں نے بروقت مداخلت کرتے دونوں جانب سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہونے دیا۔ کال سنتے ہی حشام کی نظریں منہا کی جانب اٹھی تھی، جو نہیں جانتی تھی کہ وہ آنے والے دنوں میں کتنے بڑے خطروں میں گھرنے والی ہے۔ واو منہا، یہ ہیرو کون ہے؟ آج سے پہلے تو میں نے اسے کبھی بھی کسی پارٹی میں نہیں دیکھا۔ آئلہ ایک ادا سے اپنے کندھے پر گرے بالوں کو پیچھے چھٹکتے بولی، جس کی ہیزل گرین آنکھیں کچھ دور کھڑے میر زیان حیدر پر جم کر رہ گئی تھی۔ وائٹ ڈھالی سی گھٹنوں سے اوپر تک آتی شرٹ کے نیچے بلیک کلر کی فٹنگ والی پینٹ پہنے، حسین لیئر کٹ بالوں کو اپنی رعنایا بکھیرتے وجود کے گرد پھیلائے، وہ وہاں موجود ہر شخص کی نگاہوں کا مرکز تھی۔ یہ اس وقت کے کامیاب ترین بزنس مین شمار حیدر لغاری کا بیٹا ہے، کچھ مہینے پہلے ہی لندن سے واپس آیا ہے۔ منہا کے بجائے اس بات کا جواب نمرا کی جانب سے آیا، جو خود میر زیان کی جانب ولولانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈارک بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس کسی بات پر مسکراتا وہ آئلہ کو بے خود سا کر گیا تھا۔ اتنے مہینے میری اس پر نظر کیسے نہیں پڑی؟ یہ شخص نظر انداز کیے جانے کے قابل تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اور مس نمرا، جس طرح تم اس سے گھور رہی ہو، اگر مزید کچھ سیکنڈز بھی تم نے اسے ایسے ہی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ شخص آئلہ اکرام کو پسند آ چکا ہے، تو آج سے یہ صرف اور صرف میرا ہے۔ آئلہ نمرا کو دبے دبے لہجے میں وارن کرتی نظریں گھمانے پر مجبور کر گئی تھی۔ نمرا میں آئلہ جیسی لڑکی سے الجھنے کا اسٹیمنا بالکل نہیں تھا، بلکہ پاس کھڑی آئلہ کی بیسٹ فرینڈ منہا حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ محترمہ آئلہ اکرام، جن کو کوئی شخص اس دنیا میں اپنے لیے پرفیکٹ لگتا ہی نہیں، وہ ایک نظر میں ہی کسی شخص کی دیوانی ہو چکی ہے۔ انبیلیویبل۔ منہا نے ہنستے آئلہ کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ اپنے دوست کی نیچر سے اچھی طرح واقف تھی۔ آئلہ اس کی حیرت پر صرف ہولے سے مسکرائی تھی۔ میری جان، اتنا بھی حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو تمہیں بہت کچھ دیکھنا باقی ہے، کیونکہ یہ شخص واقعی تمہارے دوست کو بری طرح اپنی جانب متوجہ کر چکا ہے۔ آئلہ بنا میر زیان سے نگاہیں ہٹائے منہا کو جواب دیتی اس کی جانب بڑھ چکی تھی، جو ابھی بھی اس کی جانب بالکل بھی متوجہ نہیں تھا۔ منہا خاموشی سے آئلہ کو اس شخص کی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آئلہ اب کیا کرنے والی ہے، مگر جو بھی تھا وہ اب آئلہ کی ایسی کسی شرارت میں شامل ہونے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ کل جو اس پولیس والے کے سامنے اس کی انسلٹ ہوئی تھی، وہی اس کے لیے کافی تھا۔ آئلہ کو اچھی خاصی باتیں سنانے کے بعد بھی اس کی شرمندگی کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آئلہ سے ناراض بھی تھی، مگر آئلہ ہمیشہ کی طرح بہت ہی لجاجت سے اسے منا کر پارٹی میں گھسیٹ لائی تھی۔ منہا، تمہیں آئلہ کو روکنا چاہیے تھا۔ میری کبھی بات تو نہیں ہوئی میر زیان حیدر سے، مگر اتنا سننا ہے کہ اسے یوں لڑکیوں سے فری ہونا اور ملنا جلنا پسند نہیں ہے۔ تھوڑے سخت مزاج کا مالک ہے وہ اس معاملے میں۔
منہا کی کامن فرینڈ نمرا کو آئلہ کا اس طرح میر زیان کے پاس جانا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ میر زیان کے قریب جاتی آئلہ کو گھورتی نظروں سے دیکھتے نمرا نے اپنی معلومات منہا کو بھی آگاہ کیا تھا۔ ایکسکیوز می؟ میر زیان کے پاس پہنچتے آئلہ نے ہلکا سا گلا کھنکھارتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ نسوانی آواز پر پاس کھڑے کچھ لوگوں سے بات کرتے زیان نے پلٹ کر آئلہ کی جانب دیکھا تھا، جو اب ان لوگوں کو ایک خوبصورت سے اسمائل کے ساتھ زیان سے بات کرنے کے لیے کچھ وقت مانگتی اور ان کو وہاں سے ہٹنے کا بول رہی تھی۔ زیان خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے آئلہ کچھ دیکھی سی لگی تھی، مگر اچانک یاد آتے ہی کہ یہ وہی ریسٹورنٹ والی لڑکی ہے۔ زیان کی آنکھوں میں ناگواری کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ہائے، آئی ایم آئلہ اکرام، آئلہ نے ایک ادا سے کہتے اپنا ہاتھ زیان کی جانب بڑھایا، مگر زیان نے اس کا ہاتھ تھامنے کے بجائے دونوں بازو سینے پر باندھے بے تاثر نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میرا نام زیان حیدر ہے۔ جی فرمائیں مس آئلہ اکرام، کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ آئلہ اپنا بڑا ہوا ہاتھ نظر انداز کیے جانے اور اس کے اتنے ایٹیٹیوڈ دکھانے پر بنا ماننے کے بجائے ہولے سے مسکراتی تھی۔ اسے میر زیان حیدر کا یہ گریز برتنا انداز مزید اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ اب تک کی اس کی لائف میں یہ پہلا ہی ایسا شخص تھا جو آئلہ اکرام میں انٹرسٹڈ نہیں لے رہا تھا۔ کام تو کچھ خاص نہیں ہے، میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے آپ سے بات کرنے کو دل چاہا، اس لیے یہاں آ گئی۔ آئی تھنک آئی لائک یو۔ آئلہ کی صاف گوئی پر زیان اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ جس طرح ولولانہ نظروں سے یہ لڑکی اسے دیکھ رہی تھی، میر زیان کے لیے مزید مروت دکھانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ مگر مجھے آپ سے اور آپ جیسی تمام لڑکیوں سے جنہیں اپنی عزت کا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، سو پلیز آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، میں آپ کے ٹائپ کا انسان بالکل بھی نہیں ہوں۔ زیان نے دو ٹوک لہجے میں کہتے آئلہ کو اپنے نزدیک موجود اس کی اوقات بتائی تھی۔ پارٹی میں موجود سب لوگ آئلہ کو اس کے پاس کھڑا دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، جس کی بڑی وجہ آئلہ کا زیان کو ولولانہ پسندیدگی کی نظروں سے دیکھنا تھا۔ اور زیان ایسا تو بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کا نام آئلہ جیسی لڑکی کے ساتھ لیا جائے۔ اسے آئلہ کا بے انتہا حسن بھی اپنی جانب متوجہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے نزدیک حسن سے کہیں بڑھ کر لڑکی کی شرم و حیا تھی، جو اسے آئلہ میں 1% بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اتنے سخت الفاظ بول کر میرا دل تو مت توڑو میر زیان حیدر، مانتی ہوں تم پر یہ ایٹیٹیوڈ اور ایگو بہت سوٹ کرتی ہے، مگر تھوڑا سا اگلے بندے کی فیلنگز کا احساس کر لینا بھی بری بات نہیں ہے، اور کسی انسان کا ظاہر دیکھ کر تو فیصلہ نہیں کیا جا سکتا نا کہ وہ کیسا ہے۔ آئلہ اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اسے زیان کے اتنے سخت الفاظ کا برا کیوں نہیں لگ رہا، اور دل کیوں اس کے پاس کھڑا رہنے، اسے باتیں کرنے کا متمنی تھا، جو اس کی جانب دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا تھا۔ اگر میر زیان حیدر کی جگہ یہاں کوئی اور ہوتا تو آئلہ اپنے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے پر اب تک اس کا منہ توڑ چکی ہوتی۔ میرے نزدیک کسی شخص کو جاننے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تم جیسی لڑکی کبھی مجھے اپنی جانب اٹریکٹ نہیں کر سکتی، اس لیے مجھ پر اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو اور اپنے ٹائپ کا کوئی اور بندہ ڈھونڈو۔ زیان اتنا روٹ کبھی نہیں رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، جو اس کے پاس سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میر زیان حیدر، ابھی 15 منٹ پہلے تک میں سمجھتی تھی کہ محبت جیسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، کوئی دوسرا انسان کیسے آپ کو اتنا عزیز ہو سکتا ہے، مگر تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس انجانے اور اندیکھے جذبے میں گرفتار ہو رہی ہوں۔ کیا پتہ یہ سب وقتی عمل ہو، مگر اس دل کو تم بری طرح بھا گئے ہو۔ آئلہ بات کرنے کے دوران چند قدموں کا فاصلہ سمیٹتی زیان کے قریب ہوئی تھی۔ زیان بنا اسے دور کیے یا پیچھے ہٹے وہیں کھڑا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے سرد پن ٹپک رہا تھا۔ آئلہ اکرام کو میر زیان حیدر چاہیے، میں کسی بھی قیمت پر تمہیں حاصل کر کے رہوں گی۔ تمہیں میری جانب اٹریکٹ ہونا ہوگا، مجھ سے محبت کرنی ہوگی۔ آئلہ کے لہجے اور انداز میں ایک عجیب سی ضد تھی۔ اس کی بات پر زیان طنزاً مسکرایا تھا۔ تم بے شرم، بد لحاظ، بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ پاگل بھی ہو۔ تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تب بھی میر زیان حیدر تمہارا انتخاب نہیں کرے گا۔
زیان زہرخند لہجے میں کہتے اس کا بازو پکڑ کر سائڈ پر جھٹکتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس لڑکی نے اس کا اچھا خاصا موڈ غارت کر دیا تھا۔ آئلہ، یہ سب کیا تھا؟ تم اپنے روم میں نہیں، پبلک پلیس پر ہو، کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ منہا کو آئلہ کا اس طرح زیان کے قریب جانا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ چوب بھی مسکراتی نظروں سے انٹرنس کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ کب کا جا چکا تھا۔ منہا، مجھے میر زیان حیدر سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی ہے۔ منہا کی بات کا جواب دیے بنا آئلہ کھوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ منہا کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ آئلہ، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اچھا مذاق ہے ویسے، آج پہلی بار تم نے اس سے دیکھا اور محبت بھی ہو گئی۔ منہا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آئلہ کی بات پر کیسے ری ایکٹ کرے۔ منہا کے غصہ ہونے پر آئلہ نے مسکراتے ان کے دونوں ہاتھ تھامے۔ منہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میر زیان حیدر میرے دل کو بری طرح سے بھاگ گیا ہے۔ اس کا غصہ کرنا، چڑنا، یہاں تک کہ میری بے عزتی کرنا، مجھے یہ بھی برا نہیں لگ رہا۔ آئلہ بہت خوش لگ رہی تھی، لیکن منہا کو اس کی باتیں سن کر ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے میر زیان کی آنکھوں میں آئلہ کے لیے صاف ناپسندیدگی اور ناگواری دیکھی تھی۔